کلپ نمبر 429۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 سے 22 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ، تو کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والے کو اور مسجد حرام کی خدمت کرنے والے کو اس شخص کے برابر ٹھہرا لیا جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانے والے کو۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ کفار کو مومنین سے کچھ نسبت نہیں اور نہ ان کے اعمال کو ان کے اعمال سے کوئی نسبت ہے، کیونکہ کافر کے اعمال رائگاں ہیں، خواہ وہ حاجیوں کے لیے سبیل لگائیں یا مسجد حرام کی خدمت کریں۔ ان کے اعمال کو مومن کے اعمال کے برابر قرار دینا ظلم ہے۔ شان نزول، روز بدر جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو کر آئے تو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا کہ تم کو اسلام اور ہجرت و جہاد میں سبقت حاصل ہے تو ہم کو بھی مسجد حرام کی خدمت اور حاجیوں کے لیے سبیلیں لگانے کا شرف حاصل ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آگاہ کیا گیا کہ جو عمل ایمان کے ساتھ نہ ہوں وہ بیکار ہیں۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ ترجمہ، وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ جہاد کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 فقط جان سے جہاد کرنا جیسے مساکین کرتے تھے۔ نمبر 2 فقط مال سے جہاد کرنا جیسا کہ معذور مالدار مومن کا عمل کہ غازی کو گھوڑا وغیرہ دے دیتے تھے۔ نمبر 3 جان و مال دونوں سے جہاد کرنا جیسا کہ غنی قادر مسلمان جو کہ دوسرے مسکین غازیوں کو سامان بھی دیتے اور خود بھی میدان میں جاتے تھے اور ان کے اپنے جانے پر بھی خرچہ ہوتا۔ یہ آیت کریمہ ان تینوں مجاہدوں کو شامل ہے۔ اس سے اشارتاً معلوم ہو رہا ہے کہ مہاجرین انصار سے افضل ہیں، اگرچہ دونوں اللہ تعالیٰ کے پیارے اور دونوں کامیاب ہیں۔ یبشرهم ربهم برحمت منہ ورضوان وجنات لهم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم۔ ترجمہ، ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور باغوں کی بشارت دیتا ہے۔ ان کے لیے ان باغوں میں دائمی نعمتیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یبشرهم ربهم برحمت منہ ورضوان وجنات، ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور جنتوں کی بشارت دیتا ہے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ اعلیٰ ترین بشارت ہے کیونکہ مالک کی رحمت و رضا بندے کا سب سے بڑا مقصد اور پیاری مراد ہے۔ خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ یہ آیت کریمہ بظاہر مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے ہے۔ ان بزرگوں کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ ان میں سے بعض کا تو نام لے کر جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا گیا، جیسے حضرات عشرہ مبشرہ وغیرہ ہم،
معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی وہ عظمت ہے کہ ان کے لیے رحمت، جنت اور رضائے الہی کی بشارتیں بطور خاص قرآن پاک میں دی گئی ہیں، لہذا جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان یا تقوی کا انکار کرے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔